بسم الله الرحمن الرحيم. تدريبات. هذا هو درسنا الثالث. استخرج الأسماء والأفعال وحروف الجر والعطف من الفقرة التالية. هنا مكتوب فقرة أمامنا، فمن هذه الفقرة أنتم تستخرجون الأسماء والأفعال وحروف الجر والعطف، كل هذه تستخرجونها. مثلا تقول: سمع حامد الأذان فتوضأ وخرج مع والده إلى المسجد لأداء صلاة الظهر، وعندما وصلا وجدا المؤذن يقيم صلاته، وبعد انتهاء الفريضة رجعا إلى البيت فرحين مسرورين. فرحين بمعنى فرحانين مسرورين. فهذه الفقرة معناها يعني مجموعة من الجمل، ففيها بعض الجمل يعني أنتم تستخرجون منها الأسماء والأفعال وحروف الجر والعطف. هذا التدريب الأول. ثم التدريب الثاني: اكتب 10 أسماء مذكرة وأخرى مؤنثة. اكتب 10 أسماء مذكرة وأخرى مؤنثة، وضع كل واحد منها في جملة مفيدة. أولا تذكر 10 أسماء مذكرة لأي شيء كانت أنت بنفسك يختار، ثم 10 أسماء مؤنثة للأشياء طبعا، ثم تكون منها جمل مفيدة. هنا مكتوب مذكرة، يعني الجمل التي أسماء مذكرة مستعملة فيها تكتبون هنا، ومؤنثة هنا تكتبون الجمل التي تستعملون فيها الأسماء المؤنثة. التدريب الثالث الأخير: اكتب 5 أفعال في الماضي، و5 أفعال في المضارع، و5 في الأمر، وضع كل واحد منها في جملة مفيدة. فالماضي هنا مكتوب الماضي، أمامها تكتب فقط فعل ماضي: 1 2 3 4 5. بعد كل فاصلة أو قبل كل فاصلة تكتب هناك يعني فعل، ثم تحت السطر الأول والسطر الثاني والثالث والرابع والخامس هنا تكون منها جمل مفيدة. والمضارع كذلك نفس الشيء، أولا تكتب فقط الأفعال في السطر الأول أمام المضارع، هنا أولا تكتب فعل مضارع ثم فعل مضارع ثم فعل مضارع ثم فعل مضارع ثم فعل مضارع، ليس مستعملا في الجمل وإنما فقط أفعال مضارعة. ثم بعد ذلك في السطر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هنا تستعمل يعني في جمل مفيدة. الأمر هنا تضع فقط 5 أفعال الأمر، مثلا اضرب، افعل، كل، اشرب، فهكذا بهذه الطريقة، ثم هذه تستعملها في جمل مفيدة هنا تحت. طيب، بإذن الله تعالى إلى هنا يكفي، والباقي إن شاء الله تعالى يعني في تدريب يوم الثاني، ولكن هذا التدريب يجب أن يحل. هذا التدريب يجب أن يحل، لا يتوانى أي أحد من المشاركين والمشاركات في هذه الدروس ولا يقصر في حل هذه التمارين. ضروري واجب أن يكتب كل واحد منكم هذه التمارين، وجزاكم الله خيرا. أنا أشرح هذه التدريبات كذلك بالأردية، فالتدريبات معناها مشقة، تمرينات مثل التمرينات. فهذا هو درسنا الثالث، یہ ہمارا تیسرا سبق ہے تدریبات سے متعلق. تو ان میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ استخرج الاسماء والافعال وحروف الجر والعطف من الفقرة التالية. اسماء، افعال، حروف جر، حروف عطف، یہ 4 چیزوں کو آپ نے نیچے والے فقرے سے نکالنے ہیں. فقرہ کیا ہے؟ سمع حامد الاذان، حامد نے اذان سنا،
فتوضأ، پھر اس نے وضو بنایا، وخرج مع والدہ الی المسجد، اور وہ نکلا اپنے والد کے ساتھ مسجد کی طرف، لاداء صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے، وعندما وصل، جب دونوں وہاں پہنچے، وجد المؤذن، دونوں نے مؤذن کو پایا، یقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کر رہے تھے، یعنی اقامت کہہ رہے تھے نماز کے لیے۔ وبعد انتہاء الفریضہ، اور فرض نماز کو مکمل کرنے کے بعد، رجع الی البیت، دونوں واپس اپنے گھر واپس لوٹے، فریحین مسرورین، دونوں خوش تھے، اور مسرورین کا معنی بھی خوش تھے، یعنی خوشی خوشی دونوں واپس آ گئے۔ اب ان میں یہ جو فقرہ ہم نے پڑھا، فقرے کا معنی ہے کہ وہ جملوں سے بنتا ہے، مجموعۃ الجمل، یعنی جملوں کا مجموعہ، اس کو عربی میں فقرہ کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ مختلف جملے ہیں، ان کو ادوات ربط کے ذریعے سے، یعنی فا کے ذریعے سے، کبھی ثم کے ذریعے سے، کبھی واو کے ذریعے سے، ان کو آپس میں جوڑا ہے۔ یہ سبق آگے آگا انشاءاللہ۔ تو فی الحال یہ ہے کہ یہ فقرہ ہے، اور اس فقرے میں اسماء بھی استعمال ہوئے ہیں، افعال بھی ہیں، حروف بھی ہے، اور حروف پھر دو قسم کے ہیں، حروف جر اور حروف عطف۔ تو ان سب کو آپ نے الگ الگ لکھ لینا ہے۔ اسماء کے سامنے آپ نے سارے اسماء جو اس فقرے میں استعمال ہوئے وہ لکھنے ہیں، افعال میں افعال لکھنے ہیں، حروف میں حروف لکھنے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اکتب عشرۃ اسماء مذکرۃ و اخری مؤنثہ، 10 اسماء آپ لکھ لو کہ 10 مذکر اسماء، 10 چیزوں کے، کسی بھی چیز کے، و اخری مؤنثۃ، اور 10 اور لکھ لو جو مؤنث ہو، وضع کل واحد منها فی جملۃ مفیدہ، اور ان میں سے ہر ایک کو مفید جملے میں رکھ لو۔ پہلے لکھ لینے اپنے عشرۃ اسماء مذکرہ، یہاں پر ایک چیز کا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، 10 چیزوں کے نام آپ نے لکھنے ہیں یہاں پر، اور پھر 10 مؤنث چیزوں کے نام لکھنے ہیں، صرف نام۔ اور نیچے جو مذکرۃ مؤنثۃ لکھا ہوا ہے، یہاں آپ نے ان سے جملے مفیدے بنانے ہیں۔ مذکر اسماء جن میں استعمال ہوں گے، یہ مذکر کے خانے میں استعمال ہوں گے، مذکرہ یعنی وہ افعال، وہ جمل جو مذکر ہے، اور وہ جمل جس میں مؤنث اسماء استعمال ہوئی ہے، وہ بائیں طرف والے مؤنثہ کے خانوں میں لکھنا ہے آپ نے۔ اکتب خمسۃ، تمرین نمبر 3، اکتب خمسۃ افعال فی الماضی، 5 افعال ماضی کے لکھ لو، اور 5 مضارع کے، و خمسۃ فی الامر، اور 5 امر کے، وضع کل واحد منها فی جملۃ مفیدہ، اور ہر فعل کو، فعل ماضی میں سے ہر 5 افعال میں سے ہر ایک فعل کو، اور فعل مضارع کے ہر 5 افعال میں سے ہر فعل کو، اور فعل امر کے ہر 5 افعال میں سے ہر فعل کو جملے مفیدے میں رکھ لو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو ماضی کے سامنے آپ نے 5 افعال لکھنے ہیں، صرف افعال، جملے میں استعمال نہیں، جیسے ذہبہ ایک فعل ہو گیا، اس طرح سے آپ نے 5 پورے کر کے یہاں لکھ لینے، پھر ان 5 کو آپ نے جملہ مفیدہ میں رکھ لینا ہے، لیکن ماضی کے افعال ہوں گے، اور نیچے یہ پہلی سطر، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس میں آپ نے یہاں پر وہ 5 جملے، اس کے جملے مفیدے بنا لینے۔ اور مضارع میں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ پہلے 5 افعال مضارع کے لکھ لینے ہیں یہاں پر، یہ ہر فاصلے سے پہلے پہلے، جیسے ایک لکھ لے یفعل ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے اپنا خود اپنی طرف سے لکھ لینے ہیں 5 افعال، ہر ایک نے مختلف انداز سے، اور پھر ان افعال کو یہاں نیچے 1 2 3 4 5 سطریں ہیں، ان میں آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ امر کا بھی یہی کرنا ہے کہ پہلے امر کے 5 جملے لکھ لینے، 5 افعال لکھ لینے آپ نے، اور پھر ان افعال کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے۔ پھر آگے یہ تمرین نمبر 4 اور 5 اور 6 یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔